قرآن و حدیث تو ثابت نہیں ہوتا، حضور دے فرمان تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ میرے وضو دے پانی نو زمین دو تے ڈھان نہ دو۔ اگر حضور دے صحابہ نے کام کیتا تو سا نہیں آکھ سکتے کہ انہوں نے بدعت کیتی ہے، تو سا نہیں آکھ سکتے کہ انہوں نے نواں کام ایجاد کیتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور پاک دے صلی اللہ علیہ وسلم دے وضو دے پانی نو زمین دو تے ڈھان نہ دو، میں بہت بڑا سوال آپ دے سامنے رکھا ہے، اور آج نہیں تا کل میرے نوجوانوں نو ایسی فتنہ پرور لوگاں دا سامنا کرنا پوسی، تو انہوں اس جواب اس سوال دے اوتے انہوں یاد رکھنا چاہیے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وضو دے پانی نو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحاب زمین دوتے نہیں ڈھاونے دے تو انہوں نے یہ دلیل کتوں حاصل کیتی ہے؟ قرآن دے اندر آیت کونے، سرکار دی حدیث دے اندر کوئی حکم کونے، پھر تو بدعت کر دے پائے ہیں۔ تو اب جملہ سماعت فرمو، اے بدعت کوئی نہیں، نبی دی محبت بھی ایمان دی علامت ہے، نبی دا ادب بھی ایمان دی علامت ہے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب علیہ رضوان دے متعلق قریش دے معزز ترین شخص عروہ بن مسعود نے آکھا آج ان کے لوگوں میں کیسے کثرت دے بادشاہ نے ویکھیا ہے، کائنات دے اندر اتنا ادب میں کسے دا نہیں ویکھیا جتنا ادب اصحاب محمد ذات محمد کر دے ہیں۔ اور اس عنوان دے نال میں تانوں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہور پیش کراں، وہ بھی قرآن پاک دے آیت کریمہ دے شان نزول تو آپ حضرات دی توجہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف فرما ہوئے، کیونکہ مجمع بھی سادہ ہے اور میں اسے حساب دے نال سادگی دے نال گفتگو کرنا گیا ہوں۔ سرکار مدینہ شریف تشریف فرما ہوئے، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد ہوئی اور اسلام دا پرچم مکہ المعظمہ دے اندر بھی سر بلند تھا، تو مدینہ المنورہ دے اندر تو مزید سر بلند ہویا اور ہر چار سو اسلام دے اندر لوگ داخل ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف پہنچے، سرکار دی ہجرت دے ساتھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن 3 دنوں تو بعد پہلی ہجرت حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم انہوں نے ہجرت فرمائے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے پیارے علی، میرے کول عرب دے لوگاں دے کچھ امانتاں ہیں، قریش دے کچھ امانتاں ہیں، فرمایا کہ اللہ دے نبی تانوں سپرد کر دے پائے ہیں۔ صبح اٹھ کے امانتاں لوگاں دے سپرد کرائے، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ 3 دنوں تک تو مکہ المعظمہ تو ہجرت کرنی ہے اور مدینہ آنا ہے۔ میرے پاک نبی دی ہجرت تو بعد پہلی ہجرت جناب مولا کائنات نے کی تھی، کرم اللہ وجہ الکریم نے۔ اب حضور مدینہ پہنچے، سنو، جب مدینہ پہنچے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، چونکہ یہود اور نصارہ یہ مسلمانوں دے ازل تو دشمن ہیں۔ میاں کچھ لوگاں دی فطرت ہوندی ہے، منہ دا نوالا جو کٹ کے دے سونا وہ تو کے لیے خیر خانے کی سکتے، انہوں دے دل دی منافقت، بغض، کینہ کدیں ختم نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود اور نصارہ دے متعلق ارشاد فرمایا اہل ایمان نو، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، فرمایا کہ ایمان والو ہرگز دوست نہ بناؤ، نہ یہودی نو دوست بناؤ نہ عیسائی نو دوست بناؤ، اے تواڈے دوست نہیں ہو سکتے۔ تھال دے لوگوں سنگت دے واسطے ہم مذہب ہونا ضروری ہے، ہم دین ہونا ضروری ہے۔ سنگت دے واسطے ایسے بندے دے نال سنگت لاؤ جندا مزاج تو نال ملتا ہوئے، جندا دین تو نال ملتا ہوئے، جندا کلمہ تو نال ملتا ہوئے، جندا عقیدہ تو نال ملتا ہوئے۔ میاں کپڑے بھی پہندے ہیں تے دیکھ کے پہندے ہیں کہ آپس دے اندر جڑتے ہیں، میچ کرتے ہیں آپس دے اندر، انہاں دے اللہ اکبر کوئی ایسا عمل تو نہیں آتا پیا کہ جنے نال دیکھن والا میرے تے ہنسے کھلے طنز کرے۔ میاں اتنا احتیاط کرتے ہیں کھاون وچ پیون وچ تے ایویں ہی سنگت لاون وچ تے رشتے جوڑن وچ احتیاط کیتی کر جا۔ توجہ ہے آپ احباب، یہ بڑی گال ہے، دین دی گال، میں تانوں سادگی نال مثال دے کے سمجھاؤں۔ ابا حضور بھی میں مثال دے انہاں دے قربت تے اللہ دے رحمتاں دا انوار ہو گیا، جے سید ساری زندگی حق دا باز رہا۔ اب جملہ سماعت فرماؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہود اور نصارہ نو انہاں دے نال دوستی نہ رکھائے۔ آج مسلماناں دے نال جو کچھ بھی ہوندا پیا ہے یہ وہ دوستی دا صلہ ہے پیا، انہاں نے سنگت لئی ہے،
تو پھر اللہ اکبر او تا کل بھی دشمن ہن اسلام دے، او تا اج بھی دشمن ہن اسلام دے۔ فلسطین دے اندر جو کچھ ہوندا پیا ہے، کشمیر دے اندر جو کچھ ہوندا پیا ہے، بے شک سامنے فلسطین دے اسرائیل کھڑا ہے، لیکن اسرائیل دی معاونت کرن والے، مالی مدد کرن والا یہود بھی ہے اور نصارہ بھی ہے۔ اس بات تے گھمنڈ کردے ہیں کہ ساڈی طاقت دے نال، ساڈے روب و دبدبے دے نال اسلام دب ویسی، لیکن انہاں قوماں نو پتہ کوئی نہیں کہ اللہ نے بدر و حنین دے اندر بھی اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے، اللہ نے کشمیر و فلسطین دے اندر بھی اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اے اسلام دا پرچم سر نگو نہیں ہو سکتا، اے پرچم اسلام کل بھی سر بلند ہا، اے پرچم اسلام اج بھی سر بلند ہے۔ حضور تشریف فرما ہوئے مدینہ شریف دے اندر، حضور دے ادب دوتے میں تانوں ایک بہت خوبصورت حدیث پاک اور قرآن پاک دی ایک آیت کریمہ دا شان نزول میں تانوں عرض کرنا ہے، پھر انشاءاللہ تعالی دعا دی طرف چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ مجمع بڑا باذوق ہے۔ حضور تشریف فرما ہوئے زید بن حارثہ حضور دے منہ بولے بیٹے ہیں، سرکار انہاں نال بڑی محبت کردے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے حضور نے رشتہ بھی خود کرایا ہے، انہاں دے بیٹے اسامہ بن زید وہ بھی حضور دے منہ بولے بیٹے ہیں، اور سرکار اپنے سواری دو تو انہاں نو سوار کرے رہا۔ تساں جان دے ہو نا سفر ہر کسی نال نہیں کیتا ویندا، یہ اصول ہے۔ بندہ اپنے مزاج والے بندے نال آدھے نا میاں لمبا سفر کرنا ہے، بندہ اپنے مزاج دا ہوئے تو سفر چنگا کٹی ویندا ہے۔ سرکار جب مدینے تو مکے آئے نا تو سرکار نے جناب اسامہ بن زید نو اپنی سواری دوتے بٹھایا، کسی نے عرض کیتا ہے حضور یہ تو غلام دا پتر ہے، لوگ گالی نہ کرے سن۔ سرکار نے فرمایا کہ میں محمد او نبی ہاں، اللہ اکبر، جو پیچھے ہوئے اور نچلے طبقے دے لوگوں نو جو کھڑا کرنے واسطے آیا ہے دنیا دوتے، یعنی کہ جو نچلے طبقے دے لوگ ہیں نا، پیچھے ہوئے لوگ ہیں، پہ مجبور لوگ ہو گئے، بے بس لوگ ہو گئے، غریب لوگ ہو گئے، عاجز لوگ ہو گئے، جنہاں نو لوگاں نے کمی آنکھوں میں تانا دیتا ہا، سرکار وہی طبقے نو کھڑا کیتا ہا، اور میرے پاک نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر وہ طبقے کو اپنے سینے دے نال لایا ہا۔ جناب اسامہ بن زید حضور دے سفر دے ساتھی ہیں، زید بن حارثہ حضور دے منہ بولے بیٹے ہیں۔ اب گفتگو نو سمیٹ دے ہیں، مدینہ شریف دے اندر حضور تشریف فرما ہیں، زید بن حارثہ بھی مدینہ شریف دے اندر پہنچے۔ یہود نے اور نصارہ نے انہوں نے بہت تکلیف اور اذیت پہنچائے، قولن اور فعلن۔ سرکار گئے تو لفظ راہ انہاں دے ذریعے اذیت دیتی گئے، سرکار گئے تو لفظ ابتر ہومن دے تانے دے نال اذیت دیتی گئے۔ المختصر یعنی کہ جڑا دشمن ہے وہ دشمن ہے، وہ تہاڈا سنگی نہیں ہو سکتا، وہ تہاڈا اللہ اکبر خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے سجن دی بھی پہچان کر، اپنے دشمن دی بھی پہچان۔ پھل دے لوگوں دو بندے بندے نو بھولدے کوئی نہیں، ایک او بندہ جڑا اوکھے ویلے ساتھ رہے بندے نو او بھی نہیں بھولدا، ایک او بندہ جڑا اوکھے ویلے چھوڑ بنے او بھی بندے نو بھولدا کوئی نہیں۔ اب جملہ سماعت فرماؤ، میرے پاک نبی علیہ السلام تشریف فرما، زید بن حارثہ حضور دے منہ بولے بیٹے ہیں۔ اچھا منہ بولے بیٹے ہیں، سرکار بیٹا کہیں، سرکار انہوں نے اپنا اللہ اکبر غلام کہیں، آقا نو اختیار ہے فقہی طور تے اور شرعی طور تے، بچے ساڑھے کچھ پڑھے لکھے بھی بیٹھے ہیں، اے حاکم نو اور آقا نو اختیار ہے کہ وہ بیٹا کہہ کے پکارے اس نو اختیار ہے، اور اپنا غلام کہہ کے پکارے یا نام لے کے پکارے اس نو اختیار ہے۔ اب حضور تو امام الانبیاء ہے اور حضور تو اللہ اکبر فخر الانبیاء ہے، تو میرے پاک نبی علیہ السلام کبھی انہاں دے نام دے نال پکار دے ہن زید نو، اور کبھی حضور اپنا بیٹا کہہ کے پکار دے ہن۔ اے گال یہود اور نصارہ نے جب سنی، سنو انہوں نے کیا آکھا، انہوں نے آکھا کہ زید بن حارثہ دا نہ ہویا، یہ تو زید بن محمد ہے۔ تھال دے لوگوں اے ایک طرح دی اے بھی گالی ہے، کوئی محمد دے پتر کو آکھے، محمد بھائی دے پتر کو آکھے تو محمد بھائی دا نہیں میں تو اللہ بھائی دا پتر ہے، یہ تو سمجھان واسطے گال آدھا پیا۔ کوئی آکھے کہ میاں تو کالو دا پتر نہیں میں تو اللہ دیتے دا پتر ہے پیا۔ اس طرح دی گال کرنا کہیں کو کہ پیو تبدیل کر کے اور انہوں اللہ اکبر انہوں بدگمانی دا تانا دیونا اور تہمت انہوں دے تلامنی اور انہوں دے باپ دے نام نو تبدیل کرنا، انہوں دی کنیت نو تبدیل کرنا، اس سب تو بری عادت یہودیاں دی یہ عادت تھا۔ آپ پڑھو قرآن 26 سپارے دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک خطاب بھی اہل ایمان دے نال فرمایا کہ لوگاں دے نام نو غلط لے کے نہ پکارا کرو، کسی دا نام بشیر ہے تو بشیر لے کے بشیرہ نہ آکھا کرو، کسی دا نام محمد بخش ہے تو محمد نہ سر کے آکھا کر،
بے شک کوئی سدیندا ہے تو نہ سد کسے دا نام اللہ بخشے تو پکا کر کے نہ صدا کر اے تھل دے لوگوں اے گناہ ہے کہنے الٹا نہ سدنا اور اے عادت یہودیاں دی اے عادت عیسائیاں دی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے دے اندر تشریف فرما ہو سرکار نے فرمایا کہ لوگ